بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن عربی کورس کا آج الحمدللہ ہمارا 28واں روز ہے اور بنیادی معلومات جو ہو چکا جو ہونے والا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے اوپر ہم روشنی ڈال رہے ہیں کہ اہم باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. پچھلا جو سبق تھا ہمارا اس کے اندر ہم نے عالم ارواح کا ذکر کیا، عالم برزخ میں قبر کا ذکر کیا، قبر کے عذاب کی کیفیت کا ذکر کیا، جس کو قبر نصیب نہ ہوئی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عالم دنیا، بندے آ رہے ہیں، بندے رہ رہے ہیں، بندے فوت ہو رہے ہیں، دنیا چلتی جا رہی ہے. ایک وقت آئے گا دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر قیامت کا دن آ جائے گا، سب فنا ہو جائے گا. تو عالم دنیا جو ہے اس کے اندر قیامت سے پہلے کیا کیا واقعات جو ہے وہ ہونے والے ہیں. قرآن و سنت ہمیں کیا روشنی ڈالتے ہیں اس بارے میں. آخری جو زمانہ آئے گا اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ عرب کا ایک بڑا بادشاہ جو ہے وہ فوت ہو جائے گا اور اس کے فوت ہونے سے پیچھے خانہ جنگی ہو جائے گی. خلافت سنبھالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا کہ جی لوگ جو ہے نا وہ بغاوت کرتے لوگوں نے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیبیا دیکھ لیں، مصر دیکھ لیں، شام دیکھ لیں، یمن دیکھ لیں، تیونس دیکھ لیں، لبنان دیکھ لیں، سب کے اندر پہلے سے یہی حالات ہو چکے. مرکز بچا ہوا ہے، سعودی عرب مرکز جو ہے وہ بچا ہوا ہے. تو عین ممکن ہے کہ وہ دور جو ہے وہ قریب آنے والا ہو. تو اس وقت جب خلافت سنبھالنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوگا تو اس وقت حدیث جو ہے وہ کہتی ہے، مسند احمد کی 129-25 حدیث کے اندر امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے. اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، صحیح حدیثیں ہیں. اور اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ وہ سید ہوں گے، حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کو بھی ایک ہی رات کے اندر بتایا جائے گا کہ تم مہدی ہو. ان کا نام بھی محمد ہوگا، ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا. مہدی کا مطلب ہدایت یافتہ. 40 سال ان کی عمر ہوگی. اس وقت ان کو معلوم ہوگا کہ چارج انتظام میں نے سنبھالنا ہے. وہاں کے جو اس وقت کے طواف کے دوران میں وقت کے جو نیک لوگ، ابدال، کتب، اس طرح کے بڑے لوگ جو ہیں وہ حدیث کی نشانیوں سے ان کو پہچانیں گے کہ یہ مہدی ہیں. جب ان کو بیعت کا کہا جائے گا تو وہ انکاری ہوں گے کہ جی میں نہیں ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. وہ وہاں سے مکہ سے مدینہ چلے جائیں گے. مدینے میں جب جائیں گے تو وہاں حضور علیہ السلام کی ان کو زیارت ہوگی. وہ ان کو باقاعدہ سے ڈپیوٹ کریں گے کہ آپ نے ہی چارج سنبھالنا ہے، اور پھر وہ دوبارہ انتظام سنبھالنا ہے. واپس مکہ آئیں گے اور خانہ کعبہ کے سامنے بہت سارے لوگ ان کے اوپر ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر. اور ان کی سرپرستی کے اندر پھر جو ہے وہ جہاد کا آغاز ہوگا اور مسلمانوں کا عروج ایک دفعہ پھر دوبارہ سے اوپر کی طرف آئے گا. امام مہدی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے دجال ظاہر ہو جائے گا. دجل کا لفظی مطلب ہوتا ہے جھوٹ، فریب. دجال کا ذکر صحیح بخاری کی 1881 آیت میں حدیث کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیثوں کے اندر بھی ہے. اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ دجال پوری دنیا میں پھرے گا، مکہ مدینہ نہیں جا سکے گا. مکہ مدینہ کے چاروں طرف فرشتوں کا پہرہ ہے، حدیث کہتی ہے.
اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے 1881 کے اندر کہ دجال سب جگہ جائے گا، مکہ مدینہ داخل نہیں ہو سکے گا کہ وہاں پر فرشتوں کا پہرا ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے دجال کا جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، اور وہ انتہائی شروع میں وہ اپنے آپ کو مسیح کہے گا۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا دعا اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، جھوٹے مسیح سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ شروع میں وہ ایک طبیب کے طور پر، ایک ڈاکٹر کے طور پر، ایک جو ہے غمخوار کے طور پر ابھرے گا، پھر ایسا لوگ جب اس کے گرویدہ ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر نعوذ باللہ اپنے آپ کو نبی کہے گا، پھر نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا کہے گا، اور اس کے پاس بہت ساری شیطانی طاقتیں ہوں گی، اور لوگ جو ہے اس کی طرف جو مومن نہیں ہوں گے وہ اس کی طرف کھینچتے چلے جائیں گے۔ جنت دوزخ کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چلے گی، جو اس نے جھوٹی جنت دوزخ بنائی ہوگی۔ بندے کو کہے گا کہ تیرا جو باپ فوت ہو گیا ہے یا تیرا جو دادا فوت ہو گیا، اگر میں اس کو زندہ کر دوں تو کیا میرے اوپر ایمان لے آئے گا؟ بندہ کہتا جی لے آؤں گا۔ تو وہ ایک جن، جو جنات کی جماعت اس کے ساتھ، ایک جن کو اس کے دادے کی شکل میں اٹھا کے لے آئے گا، تو وہ نعوذ باللہ لوگ جو ہے وہ گمراہ ہوتے پھریں گے۔ ایک بندے کو سامنے ہی قتل کرے گا اور پھر کہے گا میں اب زندہ کر کے دکھاؤں اس کو، حالانکہ وہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ مارے گا، مارنے کے بعد جن اس کی شکل میں کھڑا کر دے گا کہ یہ زندہ ہو گیا، اصل میں وہ زندہ نہیں ہوگا، نظر کا دھوکہ ہوگا، فریب ہوگا۔ زمین اپنے خزانے اس کے لیے اگل دے گی، سمندر کے اندر جو ہے وہ چاہے گا تو آگ لگا دے گا، بڑے اس کے جو عجیب اس کے مکر و فریب ہوں گے جو احادیث ہمیں اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور وہ اس وقت پیدا نہیں ہوگا، شروع سے ایک کردار ہے، صحابہ نے بھی اس کو دیکھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ وہ سمندر کے اندر بھٹک کر ایک جزیرے میں چلے گئے تو وہاں پر اس کو دیکھا، اور پھر آ کے حضور علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ وہ دجال تھا، شروع سے ہے، اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، قیامت کے قریب اس کو آزاد کیا جائے گا، مطلب ایک کردار ہے وہ۔ اور ہمیں یہ کہا گیا کہ دجال کے فتنے سے بچنا ہے تو سورہ کہف کی جو آیات، پہلی 7 یا آخری 7 آیتیں جو پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور دوسرا یہ ہمیں بتایا گیا کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے ہوتے ہوئے دجال نکل آئے تو آپ نے گھر سے باہر، پتہ لگ گیا جی وہ فلاں چوک پر آپ کے شہر میں آ گیا، تو گھر سے باہر نکل کے اس کو دیکھنے نہیں جانا۔ جو گھر میں مقید رہ گیا، محفوظ رہ گیا، وہ بھی محفوظ رہ گیا، اور جس نے سورہ کہف کی آیات پڑھ لی وہ بھی محفوظ رہ گیا۔ مومن اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا دیکھے گا کافر اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا، مومن دیکھے گا، اور اپنے آپ کو بہت سارے اپنے آپ کو مومن سمجھنے والے خدا نخواستہ گمراہ ہو جائیں گے، اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ تو دجال جب آئے گا تقریباً امام مہدی علیہ السلام نے 5 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد دجال آئے گا۔ دجال کا حدیث کہتی ہے کہ ایک جو ہے وہ مہینہ زندہ رہے گا، پہلا دن 1 سال کا، دوسرا دن 1 مہینے کا، تیسرا دن 1 ہفتے کا، پھر باقی عام دن ہوں گے۔ اس طرح حدیث کے اندر ذکر کیا گیا کہ اس کی لائف اتنی ہوگی، اور اس کو مارنے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہاں آئیں گے؟ شام کا شہر دمشق کے اندر، وہ مسجد تک بتائی گئی ہے کہ جو اس دور سے پرانی سی چلتی ہے کہ اس کے مینار پہ اتریں گے۔ کچھ کے اندر ذکر ہے کہ وہ فجر کے وقت، کچھ کے اندر ذکر ہے عصر کے وقت، کہ اقامت جو ہے وہ کہی جا چکی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام مصلی پہ کھڑے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے، ادھر سے شور ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، 2 فرشتوں کے سہارے پر مینار پر اتریں گے، پھر نیچے آئیں گے، اور حدیث یہ کہتی ہے کہ ان کے بالوں سے پانی ایسے ٹپک رہا ہوگا جیسے ابھی نہا کر آئے۔ امام مہدی علیہ السلام ان کو دیکھ کر پیچھے ہٹیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہیں گے نماز میں نے آپ کے پیچھے پڑھنی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، اور یہ اس چیز کا اظہار ہوگا کہ اس وقت وہ نبی کے طور پر نہیں آئے، عیسیٰ علیہ السلام نبی کے طور پر نہیں آئیں گے، امتی کے طور پر آئیں گے۔ نبی آخری حضور علیہ السلام ہے، ہر نبی نے یہ دعا مانگی تھی، یہ آخری امت جو ہے یہ مجھے دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا پہلے سے مقدر کیا تھا ان کو ملے گی۔ پھر انہوں نے کہا نبیوں نے کہ اگر ہمیں وہ امت نہیں دیتے ہمیں اس امت میں شامل کر دیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ ان کو اس امت میں شامل کیا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو پھر سارے لوگ ان کی اقتداء میں جو ہے وہ جہاد کریں گے،
اور اس کا دجال کا یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے اندر ایک جگہ ہے، اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے تل ابیب، وہاں پہ آرمی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس جگہ کو کہتے ہیں باب لد۔ باب لد کے اوپر جا کے اس دجال کو ماریں گے۔ حضور السلام نے اتنی تفصیل کے ساتھ احادیث کے اندر بیان کیا۔ اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہوگا بعد میں جب آئیں گے وہ یہ ہوگا کہ جہاں تک ان کی پھونک جائے گی اور وہ میلوں دور جائے گی وہاں تک آگ لگ جائے گی، اور دجال ان کو دیکھ کر ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مرے گا اس کیفیت میں کہ پگھل کے بالکل ختم ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں پھر 40 سال حکومت کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اس وقت جو منظر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یا تو جتنے کافر مشرک یہودی عیسائی ہیں یا تو مسلمان ہو جائیں گے یا سب مر جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور جب شروع ہوگا، دجال مر چکا ہے، پوری دنیا میں ہر بندہ مسلمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ایک وقت آئے گا میں اسلام کو سارے دینوں کے اوپر غالب کر دوں گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان کے اوپر اس کا اظہار کر دوں، ولو کرہ المشرکون، بے شک مشرکوں کو اس کو ناگوار بھی گزرے، اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہیں گے۔ ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، پھر حضور علیہ السلام کے پاس انتہا ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم ہو گیا کہ تمام دین مکمل ہو گیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آ کر یہ والا کام ہوگا کہ ہر بندہ مسلمان ہوگا۔ ان کے ہوتے ہوئے، اور اس وقت وہ شادی بھی کریں گے، جب اٹھائے گئے تھے اس وقت ان کی شادی نہیں ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ان کے ہوتے ہوئے یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، وہی یاجوج ماجوج جن کا سورہ کہف کے اندر ذکر ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا جی یاجوج ماجوج آتے ہیں، ہماری فصلیں اجاڑ جاتے ہیں سب کچھ، تو سیسا پگھلا کے 2 پہاڑوں کو بیچ میں سیل کر دیا گیا تھا، وہ یاجوج ماجوج اس سیسے کو کھانا شروع کر دیا انہوں نے۔ اور خدا کی قدرت یہ ہوتی ہے کہ وہ کھاتے کھاتے تھوڑی سی جب دیوار رہ جاتی ہے کہتے ہیں ہم باقی کل کھائیں گے، تو کل جب آتی ہے تو دیوار پھر ویسے کھڑی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جب قیامت کا قرب آئے گا تو اس وقت ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہے گا انشاءاللہ ہم کل کھائیں گے، تو اس وقت وہ واقعی کھا کے پھر کود آئیں گے دنیا کی طرف۔ جب وہ آئیں گے تو حدیث کہتی ہے ان کی جو تعداد ہے وہ اتنی ہے کہ جیسے 1 اور 99، اگر ہم 1 ارب ہیں وہ 99 ارب ہیں، اگر ہم 1 لاکھ ہیں وہ 99 لاکھ ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کے جو چند لوگ ہوں گے، ظاہر ہے پوری دنیا میں جہاد ہو، بہت سارے لوگ فوت ہو گئے، بہت کم لوگ ہوں گے اور ہوں گے سارے مسلمان، تو پھر اس وقت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو لے کر یجوج مجوج سے بچنے کے لیے پہاڑ کے اوپر چلے جائیں گے۔ پہاڑ کا نام بھی باقاعدہ احادیث کے اندر ذکر، پہاڑ پر چلے جائیں گے، نیچے وہ سمندروں کا پانی پی گئے ہیں، لکڑیاں کھا گئے ہیں، درخت کھا گئے ہیں، فصلیں کھا گئے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں وہ کہیں گے کہ آپ نے دجال سے ہمیں نجات دلائی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس عذاب سے بھی نجات دلائے، ہمیں ہمارے لیے دعا کریں۔ تو پھر کیا ہوگا کہ یہ دعا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، تو یجوج مجوج جو ہے ان کو بیماری ایسی پڑ جائے گی کہ ان کے جسم میں زخم ہو جائیں گے، ان زخموں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور اسی بیماری سے وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اور پھر احادیث اور صحیح احادیث یہ کہتی ہے پھر آسمان سے پرندے نازل ہوں گے۔ اب اتنی نفری کو کون دفنائے، کہاں دفنائے؟ آسمان سے پرندے آئیں گے، ایک ایک لاش کو ایک ایک پرندہ اٹھا کر آسمان پہ ہی لے جائے گا، وہ اس طرح سب تلف ہو جائیں گے۔ پھر ان کے جو باقیات اور تعفن جو بچ جائے گا، ایک بہت زور سے بارش ہوگی اور وہ ساری بارش اس کی باقیات کو، علائشوں کو، گندگی کو اٹھا کے پھر سمندر میں پھینک دے گی۔ 40 سال انہوں نے حکومت کرنی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا روضہ پاک وہاں پر دفن ہوں گے۔ اور یہ شروع سے سب کو پتہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حجرہ مبارک کے اندر 4 قبور کی جگہ تھی، 3 قبور کی جگہ وہاں پر ہو گئی حضور علیہ السلام۔ اور پھر وہاں پہ کیفیت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے، جہاں پہ ان کے پاؤں ہیں وہاں پہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا سر ہے، اور جہاں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں ہیں وہاں عمر رضی اللہ عنہ کا سر ہے۔ اس طرح قبور 3 بنی ہوئی ہیں، اور چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ قرآن و سنت سے احادیث کی روشنی میں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں۔ ہمارے دل میں ایک جو تجسس بعض اوقات آ جاتا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے،
اور اس لیے بھی پتہ ہونا چاہیے، خدا نہ خاصہ کوئی بندہ ہمیں غلط بات کرتا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے اصل بات یہ ہے۔ بنیادی معلومات ہمیں ضرور ہونی چاہیے۔ اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ قیامت جب خدا نہ خاصہ جب آئے گی، اللہ نہ کرے کہ ہمارے ہوتے ہوئے آئے، قیامت تو حق ہے، جب آئے گی تو اس وقت کیا کیا واقعات رونما ہوں گے، کیا کیا نشانیاں مزید قرب میں آئیں گی، جیسے سورج کا واپس پلٹ آنا ہے، یا دابہ کا زمین سے نکلنا اور باتیں کرنا، جس کا خود قرآن مجید میں ذکر ہے دابہ کا، اس کے اوپر ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ اور پھر جنت دوزخ کا برحش، جنت دوزخ کا ہے، پل صراط کا ہے، جنت کے اندر کیا کیفیات ہیں، پل صراط کی کیا کیفیات ہیں، حوض کوثر کی کیا کیفیات ہیں، میزان کی کیا کیفیات ہیں، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے۔ ابھی جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی کچھ آیات ہم ترجمہ دیں۔